کربلا کا واقعہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک نہایت افسوسناک واقعہ ہے، جس میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوفہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے ہیں، ان کی جگہ پر یزید تخت نشین ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کیا۔ بہت سے خطوط بھیجے گئے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم سب آپ کی ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کی غلامی میں زندگی بسر کریں گے۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جب وہ کوفہ پہنچے، ان کا شاندار استقبال ہوا۔ وہاں جا کر انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں کے لوگ یزید سے نفرت کرتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں کوفہ کے 18,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ یہاں حالات ٹھیک ٹھاک ہے، سازگار ہے، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حالات بہتر ہے، آپ تشریف لائیے۔ جب یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی کوفہ جانے سے منع فرمایا، مگر آپ کے پیش نظر کوفیوں کے بہت سارے خطوط تھے۔ اپنی خلوص نیت کی بنیاد پر یہ سمجھتے تھے کہ وہاں جانے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ابھی آپ سفر میں ہی تھے کہ کوفہ کے حالات نے پلٹا کھایا۔ یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ کے گورنر کی موجودگی میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں، تو اس نے وہاں کے گورنر کو معزول کر کے ابن زیاد کو حاکم مقرر کیا۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو ڈرایا، دھمکایا، اور جو اس سے پہلے محبت کے کھوکھلے نعرے لگا رہے تھے وہ سارے کوفی بزدل ثابت ہوئے۔ کوفیوں نے آنکھیں پھیر لی۔ ادھر یزید کی طرف سے ابن زیاد کے پاس خط آتا ہے کہ ان کو فوراً وہاں سے نکالو یا ان کو قتل کر دو۔ ابن زیاد کے سپاہی حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار یا قتل کرنے کے لیے ہر جگہ تلاش کرنے لگے۔ بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک بات یہاں سمجھ لیجئے، ایک ہوتی ہے تدبیر اور ایک ہوتی ہے تقدیر۔ بندہ سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ آسان انداز میں سمجھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانا چاہتے تھے، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلوص نیت کی بنیاد پر یہ سمجھتے تھے کہ وہاں جانے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آگے کیا پیش آنا تھا یہ صرف اللہ کو معلوم تھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو ابن زیاد کی فوجیوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی صورتحال دیکھی تو آپ نے 3 مطالبے ان کے سامنے رکھے کہ مجھے یزید سے ڈائریکٹ بات کرنی دی جائے، یا مجھے واپس جانے دیا جائے، یا مجھے ملک سے اس پار سرحد پر بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ کی تینوں شرطیں نہیں مانی گئی۔ ابن زیاد جو طاقت کے نشے میں چور تھا، وہ چاہتا تھا کہ اسی وقت خلافت تسلیم کر لی جائے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب میں حق پر ہوں تو کیوں ان کی بات مانوں، اگر مجھے قربانی دینی پڑے تو قربانیاں پیش کروں گا، کیونکہ جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ ہر مصیبت خوشی سے جھیل جاتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا تھے، وہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے تھے، آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں علی بن حسین بن علی ہوں، اور رب کعبہ کی قسم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ جوان بیٹی کی شہادت سے ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، خوف کھا گئے، ہرگز ایسا نہیں۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ان کی رگوں میں نبوی خون دوڑ رہا تھا، وہ جرأت مند اور بہادر تھے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ ان کے دل میں نماز کی کتنی اہمیت تھی اندازہ لگائیے۔ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، چاروں طرف سے دشمن نے گھیر رکھا تھا، مگر جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قضا نہیں کی، ان کے سامنے تاریخ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارا جاتا ہے، تب بھی نماز کو جاری رکھتے ہیں۔ جب زخموں کی تاب نہ لا کر گرتے ہیں تو گرتے گرتے بھی نماز پوری کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ اب وہی وقت آ چکا تھا، ادھر سے نماز کا وقت ہے، ادھر سے دشمنوں کا محاصرہ ہے، مگر پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے سر جھکاتے ہیں اور اپنی اس تمنا کو پوری فرماتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، لیکن اللہ کے فریضے کو ادا کر کے بتلا گئے کہ دیکھو، حق والے اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کربلا کے اس دل دہلا دینے والا واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایسی باہمت زندگی گزارنی چاہیے جو دوسروں کے لیے روشن مثال بن جائے۔